السلام علیکم تمام شوقین دوستوں اور بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے، شوق اچھا جا رہا ہوگا۔ اچھا، ایک بھائی کا سوال آیا تھا پچھلے دنوں، اس کو ویسے میں نے رپلائی کر دیا تھا، لیکن ویڈیو بھی اسی سے متعلق بنائی ہے۔ تو بھائی نے کہا تھا کہ چونچ کالے تیتر کی جو اوپر کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو کیا حل کیا جائے؟ تو یہ تو ویسے جس نے بھی شوق میں تھوڑا عرصہ بھی گزارا ہے اس کو پتہ ہی ہے کہ سردیوں میں مطلب مٹی شٹی نہ دو تو پرندے کی چونچ بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے چیزیں بڑھتی تھوڑی ہیں، کام ہوتی ہیں۔ یہ کیلشیم کی کمی تو کوئی خاص اس کی توجہ نہیں ہے، اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مٹی شٹی نہ دو اور بند رکھو، اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے ناخن دیکھے جائیں، جو لوگ سخت کام کرتے ہیں، محنت مزدوری، خاص طور پہ جنہوں نے اینٹیں، ریت، بجری ان چیزوں میں ہاتھ مارنے ہوتے ہیں، ان کے ناخن جو ہیں نہیں بڑھتے، بڑھ جاتے ہیں پر مطلب بہت آہستگی سے بڑھتے ہیں اور اکثر ٹوٹ بھی جاتے ہیں خود بخود ہی۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے یا جن کے نرم کام ہیں، جن کے اس طرح کے بہت مضبوط کام ہاتھوں سے نہیں کرنا ہوتے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ناخن تقریباً ہفتے میں لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، ہر کوئی خود مختار ہے، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن یہ میرے ذہن میں یہی مثال ہے کہ بھائی تتر جب تک بیچ مطلب آپ اس کو باہر نکال رہے ہو، کپڑا ہٹا رہے ہو، اس کو ادھر ادھر رکھ رہے ہو یا چونچ آگے پیچھے مار رہے، تب تک جو ہے نا آپ کا پرندہ مطلب چونچ کا استعمال کرتا ہے تو اس کی چونچ نہیں بڑھتی، اپنے جتنا اس کا سائز ہوتا ہے اتنی ہی رہتی ہے۔ اور جس وقت آپ تتر کو بالکل بند کر کے کپڑوں میں رکھ دیتے ہو تو بس اس وقت پھر یہ ہے کہ تتر کی چونچ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کچھ کر رہا نہیں ہوتا ہے، نہ آپ اس کو مٹی دیں نہ کچھ دیں، تو ظاہری بات ہے پھر تو چونچ بڑھنی ہی بڑھنی ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے چونچ بڑھنے کی۔ تو اس کے کافی طریقے ہیں۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ چونچ بڑھنے کی جو وجوہات ہیں وہ خاص طور پہ یہی ہیں کہ بھئی اگر سردیوں میں آپ اس کو کپڑوں میں بند رکھ دیتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو صرف دانے پانی کے لیے کھولتے ہیں، مطلب بس بند پڑا رہتا ہے، اس کی چونچ جو ہے نا بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ مٹی خاص دیتے ہیں، نہ وہ کہیں آگے پیچھے چونچ زیادہ مارتا ہے، اس کی چونچ بڑھ جاتی ہے۔ تو چونچ کو اگر کم کرنا ہے تو میں نے چند ایک استاد بندے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ تتر کی دم ٹوٹ جائے، پروں میں پلے جو ہوتے ہیں، پلے کے جو بڑی کلیاں ہوتی ہیں پر، وہ اگر ٹوٹ جائیں وہ لوگ نکال لیتے ہیں ہاتھوں سے ہی تتر کے، چاہے تتر انسان مست ہو، چاہے عام مست ہو، چاہے جیسا بھی ہو، پر وہ استاد ہوتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے چند بندوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ نیل کٹر سے یا کسی چاقو کینچی کی مدد سے اس کی چونچ کو بھی چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ استادوں کے کام ہے، یہ ہم جیسے آپ جیسے شوقین کے کام نہیں ہے، تو لہٰذا اس کام سے اجتناب کرنا ہے۔ آپ نے تتر کو ہاتھ میں نہیں پکڑنا، پکڑ کے اس کی دم نکال دیں یا پر نکال دیں یا چونچ کرے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نیچے سے کپڑا اتار دینا ہے پنجرے کے اندر سے، اس کے جو تلی بچھی ہوتی ہے وہ نکال دینی ہے، یا بغیر پیندے والا کوئی وہ پنجرا ہو اس میں تتر کو نکال کے رکھ دینا ہے، تو بس تتر اس میں جو پڑا رہے پکے فرش پہ، پکا فرش ہو کھردرا قسم کا، ٹھیک ہے، اس پہ جب آپ تتر کو رکھیں گے نا تو تتر نیچے چونچ مارتا رہے گا۔ میرا یہ تتر تھا، اس کی جنوری فروری میں بڑھ گئی تھی چونچ، اس نے نیچے ٹیبل پہ میں رکھتا تھا، میں نے خیر کپڑا یا تلی نہیں تھی نکالی، اور یہ اتنی زور سے پوری رات چونچ مارتا تھا کہ چونچ پوری ادھر ہی توڑ دی۔ جس نے جب چونچ توڑ دی تو اس کی چونچ کی شیپ بھی خراب ہوگی، آگے سے شیپ بالکل خراب ہوگی، مطلب تھوڑی زیادہ ٹوٹ گئی تھی، جتنی ہونی چاہیے اس سے بھی تھوڑی زیادہ ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، دانا پانی دیتا رہا ہوں، خدمت کرتا رہا ہوں۔ چونچ کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، چونچ اس نے 15 سے 20 دن کے اندر خود ہی سیٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے، پرندے کو بغیر پیندے کے پنجرے میں یا اسی میں سے قالین وغیرہ نکال کے اس کو رکھ دینا ہے پکے فرش پہ، کھردرے فرش پہ جو چھتوں پہ ہوتا ہے عام طور پہ، وہاں پہ آپ رکھیں گے، چونچ مارے گا تقریباً 1 سے 2 گھنٹے روزانہ رکھیں، لیکن دھوپ میں نہ رکھ دیجیے گا، کیونکہ اب گرمی ہے، یہ نہ ہو تتر مار گیا ہو، سائے میں رکھیں۔ اور
انشاءاللہ 10 سے 15 دن آپ رکھیں گے. کچھ تتر تو اتنے مطلب تیز ہوتے ہیں، وہ 2-3 دن میں ہی اپنی چونچ برابر کر لیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا لیٹ کرتے ہیں تو 10 دن کے اندر اندر کر لیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے چونچ کو چھوٹا کروانے کا. اس کے علاوہ اگر کیلشیم کی کمی آپ کو لگتی ہے کہ تتر کو ہے تو سب سے بیسٹ چیز جو ہے نا وہ ہے کیلشیم پی کا سیرپ. بہت اچھا رزلٹ ہے. کم سے کم 10 سال ہو گئے میں استعمال کر رہا ہوں. کبوتروں کے شوق میں بھی، مرغوں کے بھی، چوزوں کے، تتروں کیلشیم پی سیرپ ہے. میں تصویر بھی لگا دوں گا آپ. وہ تقریباً 1 سے 2 cc اس کی آدھی کپی پانی میں، بلکہ 1 سے 2 cc نہیں، 1 ہی cc آپ آدھی کپی پانی میں ڈالیں اور ٹوٹل 3 دن کا کورس کرائیں. آپ کے تتر میں کوئی بھی کیلشیم کی کمی ہوئی تو وہ پوری ہو جائے گی. دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز اگر حد سے تجاوز کر جائے، زیادہ دی جائے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 3 دن ٹوٹل 1 cc آدھی کپی میں. کپی میں ہمیشہ آدھی کیوں کہتا ہوں، کیونکہ ان دنوں کافی دوستوں کے میسیجز آ رہے کہ بھائی ہمارے تتر کا نزلہ زکام ہو گیا، یا کچھ کہتے ہیں کہ نزلہ زکام تو ٹھیک ہو گیا ہے علاج کر کے، لیکن اس کی ناک ریشے کی وجہ سے بند رہ گیا. اب ناک بھی میں نے بہت استادوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہاتھ میں تتر کو پکڑ کے تیلے شیلے سے اس کی ناک سے گند نکال کے ناک کھول دیتے ہیں. اور یہ وہی بات آ گئی کہ عام بندہ نہیں کر سکتا. عام بندہ کرے گا تو تتر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو بس کوشش کرے کہ اپنے تتر کا خیال کرے. آدھی کپی ڈالے. اگر گرمیاں آگے آ رہی ہیں، پانی جلدی ختم ہوتا ہے، 2-3 دفعہ دن میں ڈالے، لیکن آدھی کپی ڈالے. تتر پیاسا ہوتا ہے وہ ایک دم. خیر میں نے نوٹ کیا ہے زیادہ تر کالے تتر جو ہے نا وہ پوری چونچ نہیں گھساتے پانی میں. وہ پہلے بالکل معمولی سا چونچ کا جو نوک ہوتا ہے نا اس کو گھسا کے پانی کو تھوڑا سا اپنی چونچ کو گیلا کرتے ہیں، چونچ کھینچتے ہیں، پھر تھوڑا سا اندر ڈالتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں، پھر 2-3 دفعہ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتے ہیں. میں نے کم سے کم اپنے جو پالے ہوئے تتر ہیں اس میں 7-8 تتروں میں یہ بات میں نے دیکھی ہے. بیچ میں 1-2 ایسے بھی تھے جن کو جیسے ہی پانی ڈالو اور اندر چونچ پوری گھساتے تھے، ناک میں بھی ان کے قطرے شطرے پانی کے جاتے تھے، تو ان کو زیادہ بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بس کوشش یہی کرے کہ آدھی کپی ڈالے، وہی بہتر رہتا ہے. خیر ہے اگر جلدی ختم ہو جائے تو پانی دوبارہ ڈال دیں، مسئلہ نہیں ہے. یہ کام نہ کرے کہ مکمل بھریں گے نیچے بھی گرے گا، وہ بھی فائدہ نہیں ہے. اور اگر زیادہ ایک دم پی لیتے ہیں، ناک میں پانی چلا جاتا ہے، وہ بھی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ تھا چونچ کو چھوٹا کرنے کا. اور ایک طریقہ اور ہے، اب وہ میں جب گھر جاؤں گا میں آپ کو ایک اتنا سا پتھر دکھاؤں گا. پتھر ہے، اس کو چاقو مطلب تیز کرنے کے لیے لوگوں نے رکھا ہوتا ہے کچن میں. وہ کھردرا پتھر ہوتا ہے، جس طرح یہ ایڑیاں صاف کرنے والے پتھر ہوتے ہیں، اس طرح کا پتھر کوئی ہو. اس پتھر جی بھائیو یہ پتھر ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لیں. اس پہ چاقو کو رگڑو تو چاقو تیز ہوتے ہیں. کھردرا ہے، اس طرح کا کوئی پتھر مل جائے یا جو ایڑیاں صاف کرنے کا ہوتا ہے، جس میں وہ سوراخ بنے ہوتے ہیں، جو کھردرا ہوتا ہے، اتنے ہی سائز میں ہو. ٹھیک ہے، دیکھ لیں تقریباً 2 انچ کا سائز بھی آپ دیکھ لیں. اس سائز کا پتھر، اس طرح کا کھردرا پتھر میں نے جس طرح آگے ویڈیو میں سمجھایا کہ بھائی پنجرے کے ایک سائڈ پہ کسی ڈوری شوری کے ساتھ باندھ دے، تو یہ باندھ دے. تتر کی عادت ہے وہ خوراک پانی کرنے کے بعد یا کسی بھی ٹائم پتھر پہ چونچ ضرور مارے گا. وہ چونچ اس پہ اس طرح بھی کرے گا اور یوں بھی مارے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ نسخہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، 2-3 دفعہ کا، 1 دفعہ کا نہیں 2-3 دفعہ کا. تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا. وہ پنجرے کے کنارے پہ مطلب ادھر کہیں کونے شونے میں نا اس طرح کسی ڈوری سے، کسی پکے دانے سے ایک سائڈ پہ باندھ دے. جس وقت تتر کو مٹی کے لیے نکالے نا دوسرے پنجرے میں، اس کا پنجرہ یہ والا خالی ہو تو اس میں پتھر ایک اتنا سا باندھ دے سائڈ پہ. تتر جب خوراک کھائے گا، پانی پیے گا نا، اس کے بعد اس پہ اپنی چونچ یوں کرے گا، مارے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تتر اپنی چونچ سیٹ کر لے گا چند دنوں میں. آپ کو پھر وہ قالین نکالنے وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس پتھر لگاؤ، اس سے بھی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی سائز میں جو ہے تلی بچھائے. چھوٹی سائز کی تلی بچھانے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ پرندہ نیچے آگے پیچھے چونچ مارتا ہے، اس کی چونچ برابر ہے. اتنا خاص یہ مطلب 100 میں سے کسی 1-2 تتروں میں یہ مسئلہ آتا ہے چونچ لمبے ہونے کا، زیادہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں تو اس بات کو نہیں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ چھوٹا تلی بچھائے. تلی بڑی اچھی لگتی ہے، چھوٹی مجھے تو نہیں پسند، کچھ لوگ بچھاتے بھی ہیں. کم سے کم پنجرے کے برابر ہی ہونی چاہیے. پنجرہ بہت بڑے سائز کا نہ ہو تو چھوٹے سائز کا ہو تو اسی کے برابر کی ہونی چاہیے. باقی بس یہی آج کی ویڈیو تھی. میں نے آپ کو وجہ بھی بتا دی ہے اور کس طریقے سے چھوٹی کی جا سکتی ہے وہ بھی بتا دی. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.